جو شخص امانت کا پاس نہیں رکھتا، جو شخص امانت دار نہیں ہے، اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے. یعنی ایسا شخص مومن ہی نہیں جس کو امانت کا پاس نہیں ہوتا. اب امانت کا مفہوم میں تھوڑا سا اس کا ایک خلاصہ ذکر کرتا ہوں کہ امانت کا مفہوم شریعت کی نظر میں بہت وسیع ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس کوئی منصب ہے، وہ کوئی
آفیسر ہے، وہ کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی منصب ہے، سرکاری منصب ہے، پرائیویٹ منصب ہے، غیر سرکاری منصب ہے، اب اس منصب کے اس سے کچھ تقاضے ہیں. مثال کے طور پر کوئی پولیس آفیسر ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، اب اس کے اس منصب کے اس سے کچھ تقاضے ہیں کہ بھائی تم نے مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالم کو روکنا ہے، ظالم کے ہاتھ کو روک کر مظلوم کی مدد کرنی ہے. کسی کا اگر حق کسی نے دبایا ہے تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم اس سے اس کا حق اس کو دلوا دو. اب اگر وہ شخص ڈیوٹی کر رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، لیکن وہ اپنا یہ کام نہیں کر رہا، وہ مظلوم کی مدد کے بجائے ظالم کی مدد کر رہا ہے، وہ صاحب حق کو حق دلوانے کے بجائے دوسرے فریق کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اب ایسے شخص کو بھی کہا جائے گا کہ اس کے پاس یہ عہدہ، یہ منصب، یہ امانت تھا اور اس نے اس منصب میں خیانت کی ہے. تو خیانت کا گناہ جس طرح اس شخص کو ہو رہا تھا جس نے کسی کے پیسے امانت رکھنے کے بعد دوبارہ نہیں ادا کیے، جس طرح ہم اس شخص کو خائن کہتے ہیں، اسی طرح اس آفیسر کو، اس منصب والے کو، اس عہدے والے کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی خیانت کا مرتکب ہوا ہے. اسی طرح کسی کے پاس کوئی وزیر ہے، کوئی منسٹر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کسی اسمبلی کا رکن ہے، اب اس کے پاس بہت سارے اجتماعی اموال ہوتے ہیں، عوام کا پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس کہ بھائی یہ پیسہ تم نے عوام پہ خرچ کرنا ہے، اس سے تم نے سڑکیں بنانی ہیں، اس سے اسپتال بنانے ہیں، اس سے یونیورسٹیاں بنانی ہیں، اس سے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنی ہے. اب وہ پیسہ وہ بجائے اس کے کہ لوگوں پر خرچ کرے، جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے تھا وہ وہاں خرچ کرنے کے بجائے غلط مصرف پہ خرچ کر رہا ہے، یا وہ پیسے اپنے لیے خرچ کر رہا ہے یا اس کو اپنے لیے جمع کر رہا ہے، اس شخص کو بھی شریعت خائن کہتی ہے. اس کو بھی کہا جائے گا کہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے، جس کو ہمارے ہاں آج کل کرپشن کہا جاتا ہے. تو کرپشن یہ بھی خیانت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امانت کا تصور بہت محدود نہیں ہے جتنا ہم نے محدود سمجھ لیا ہے. تو اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. اب خیانت کرنا یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کرو. ووٹ کی شرعی حیثیت علماء نے اس کی 3-4 شرعی حیثیتیں لکھی ہیں. اس کی بہت سب سے بنیادی حیثیت وہ امانت کی ہے کہ جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں، یہ ووٹ آپ کے پاس ایک امانت ہے. آپ اس ووٹ کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ میرا حکمران ہونا چاہیے، یہ میرے علاقے کا ایم پی اے ہونا چاہیے، یہ میرے علاقے کا ایم این اے ہونا چاہیے، یہ میرے ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں، گویا آپ اس کو حکمرانی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمرانی ایک امانت کے طور پر دی تھی کہ یہ حکمرانی آپ جس کو دینا چاہیں، آپ کے پاس امانت ہے، دے دیں. آپ نے وہ امانت لے کر کسی نااہل آدمی کو دے دی. تو جس طرح قومی خزانے میں لوٹنے والا خائن ہوتا ہے، جس طرح قومی خزانے کو غلط جگہ پہ خرچ کرنے والا خائن اور کرپٹ ہوتا ہے، اسی طرح نااہل آدمی کو ووٹ دینے والا بھی کرپٹ ہے، نااہل آدمی کو ووٹ دینے والا بھی خائن ہے. اور خیانت کبیرہ گناہ ہے، منافق کی نشانیوں میں سے ہے. اور خیانت کی جو سزائیں
شریعت نے بتائی ہیں ان ساری سزاؤں کا مستحق وہ شخص بھی ہے جو کسی نااہل آدمی کو ووٹ دے رہا ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو اچھے طریقے سے یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اس لیے کہ اسلام 3 4 5 6 چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب اسلام آپ کو سیاست کے آداب بھی سکھائے گا کہ سیاست کیسے کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی، ووٹ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، یہ اسلام سکھائے گا۔ یا تو ہم اسلام سے اعلان براءت کریں کہ بھائی میں سیاست کے بارے میں اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتا، یا تو ہم یہ کہیں کہ میں اسلام کو اس حد تک مانتا ہوں کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج زکوٰۃ، بس اس حد تک، اس سے آگے میرا پرسنل معاملہ ہے، اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یا تو ہم اس بات کا اعلان کریں، اور اگر اس بات کا اعلان نہیں کرتے اور ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے، ایسا شخص مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ جو شخص یہ کہہ دے کہ میں نے اس حد تک تو اسلام کو ماننا ہے، اس سے آگے نہیں ماننا، ایسا شخص تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو ظاہر ہے ہم اعلان براءت نہیں کر سکتے اسلام کی بعض تعلیمات سے، اور بعض کو مان کر، یہ ہمارے بس میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں۔ لہٰذا ہم نے اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا ہوگا اس باب میں بھی۔ تو اس لیے ایک حیثیت اس کی بہت اہم ہے کہ ہم اس کو یہ دیکھیں کہ میں امانت، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک امانت دی ہے، مجھے ایک اتھارٹی ملی ہے، ایک اختیار ملا ہے، اب میں یہ امانت کسی اہل آدمی کے سپرد کر رہا ہوں یا کسی نااہل آدمی کے سپرد کر رہا ہوں۔ اگر نااہل آدمی کے سپرد کر رہا ہوں، میں خیانت کا مرتکب ہوں، اور جو خیانت کی سزا ہے اس کا مستحق ہوں۔ دوسرے نمبر پر ووٹ کی شرعی حیثیت علماء نے لکھا ہے گواہی کی ہے۔ گواہی یعنی آپ کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ برا آدمی ہے، جس طرح عدالتوں میں لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں، کسی نے مقدمہ دائر کیا تو وہاں جج آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا نہیں، تو آپ کہتے ہیں ہاں اس نے میرے سامنے اس سے اتنے پیسے لیے تھے، اور آپ گواہی دیتے ہیں۔ تو گواہی سے متعلق بھی شریعت نے بہت تفصیل سے احکام ذکر کیے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ یعنی ایک صغیرہ گناہ ہوتا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے، ایک کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے، جو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ آپ نے پوچھا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا ضرور بتلائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 گناہ گنوائے کہ یہ 3 گناہ کبیرہ بھی نہیں، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا الشرک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ناراض کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پر روایات میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ 2 باتیں ارشاد فرمائی، آپ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ جب تیسری بات بیان کرنے کی واری آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے بیٹھ گئے، ٹیک ہٹا کر بالکل سیدھے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا وشہادت الزور، وشہادت الزور، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے یہ جملہ بار بار بولتے رہے، بار بار بولتے رہے، شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، کہ ہم یہ دعا کرنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اس سے آگے مزید کچھ نہ فرما دیں۔ یعنی اتنی تاکید آپ اس جملے کو بار بار دہرا رہے ہیں، کہیں بہت خطرناک کوئی وعید ہی بیان نہ کر دیں اس پر۔ تو ہم یہ چاہنے لگے کہ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اس سے آگے کچھ نہ فرمائیں، ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہونے لگی۔ تو جھوٹی گواہی
اتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے ایک تو ہے کہ انسان جھوٹی گواہی دے. جھوٹی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کے علاقے میں 4 لوگ کھڑے ہیں، 5 لوگ کھڑے ہیں، 6 لوگ کھڑے ہیں، آپ جب کسی شخص کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں، آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص ان 4 سے زیادہ، ان 5 سے زیادہ اہل ہے، ان 4 سے زیادہ دیانتدار ہے، ان 4 سے زیادہ محب اسلام ہے، ان 4 سے زیادہ محب وطن ہے. آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اس شخص کو ووٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ اس چیز کا سب سے زیادہ حقدار ہے. میں گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اچھے نظریات کا حامل ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اسلام کو پسند کرنے والا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ملک سے محبت کرنے والا ہے. یہ گواہی ہے. اب آپ گواہی ٹھیک دے رہے ہیں یا غلط دے رہے ہیں، یہ ہر آدمی خود جانتا ہے. تو جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے ایمان والو انصاف کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے گواہی قائم کرنے والے بنو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہو. یعنی اگر تمہیں اپنی ذات کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، ایسی گواہی ہو جس گواہی کے بعد خود آپ پھنس رہے ہوں، جس گواہی کے بعد خود آپ کسی مصیبت کا شکار ہو رہے ہوں. قرآن کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تیری اپنی ذات کے بھی خلاف ہے تب بھی گواہی حق کی دو، تب بھی گواہی سچ کی دو. اوِل والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہے، اوِل اقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہے. اگر ان سب کے خلاف ہے تب بھی گواہی اللہ کے لیے حق کی دینی ہے، انصاف کی اور سچائی کی دینی ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ اسلام، قرآن کا یہ واضح حکم ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم گواہی اس وقت بھی جھوٹی نہیں دے سکتے کہ اگر تم سچی گواہی دو تو اس سچی گواہی کا نقصان کسی اور کو نہیں، تمہاری اپنی ذات کو ہو رہا ہو. تمہاری اپنی ذات کو اگر اس گواہی کا نقصان ہو رہا ہے تب بھی شریعت جھوٹی گواہی کی اجازت نہیں دیتی. اس گواہی کا نقصان اگر تمہارے والدین کو ہو رہا ہے، مثال کے طور پر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے کوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ بھائی میرا یہ بھائی یہ ظالم ہے، اس نے اس کا حق دبایا ہے، لیکن آپ عدالت میں جاتے ہیں، اب آپ کے سامنے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے بھائی نے اس کا حق دبایا یا نہیں. تو اب اگر آپ بھائی کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ بھائی کے خلاف گواہی ہے. بھائی آپ سے ناراض ہوگا کہ بھائی تم میرے بھائی ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم میرے والد ہو، میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ قرآن کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف گواہی دینے میں سچائی ہے تو وہی اس کے خلاف گواہی دو. اگر اس کے علاوہ کوئی اور گواہی دی گئی، یہ کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹی گواہی ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہی مفہوم قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں بھی بیان کیا، اور آگے فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو. یعنی اگر تمہاری کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، لیکن گواہی کی باری آئی، مثال کے طور پر ایک آپ کا بھائی ہے اور ایک آپ کا پکا ٹھکا دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے، آپ کے بھائی کا بھی دشمن ہے، آپ کے خاندان کا بھی دشمن ہے، ہر طرح سے وہ آپ کا دشمن ہے، لیکن عدالت میں گواہی کی باری آئی. آپ کو پتا ہے کہ اس معاملے میں یہ میرا دشمن حق پر ہے، اس معاملے میں میرا بھائی ناحق ہے اور میرا دشمن حق پر ہے. قرآن کہتا ہے تم نے اپنے دشمن کے حق میں گواہی دینی ہوگی، اس دشمن کے خلاف گواہی دینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ایک تو جھوٹی گواہی ہے. دوسرے نمبر پر
گواہی کے بارے میں ایک گناہ ہے گواہی کا چھپانا. ایک ہے کہ انسان گواہی دے لیکن جھوٹی گواہی دے. ایک ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہی نہیں. قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا, اور جو شخص گواہی چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, اس کا دل گناہگار ہوگا. قرآن گواہی چھپانے کی بھی اجازت نہیں دیتا. نمبر ایک, جھوٹی گواہی کی بھی اجازت نہیں دیتا. یہ دو بنیادی باتیں ہیں. نہ گواہی چھپائی جا سکتی ہے, نہ جھوٹی گواہی دی جا سکتی ہے. گواہی دینی بھی ہے اور حق کی گواہی دینی ہے. اب جب الیکشن کے دن آتے ہیں, انتخابات آ رہے ہیں, ووٹ دینا ہے, تو ان ووٹوں کے اندر یا علماء نے لکھا ہے اس کی حیثیت گواہی کی ہے. میں یہ بتا چکا کہ آپ جب ووٹ ڈالتے ہیں آپ گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اہل ہے, یہ شخص دیندار ہے, یہ امانت دار ہے, یہ خائن نہیں ہے, یہ کرپٹ نہیں ہے, یہ اسلام سے محبت کرنے والا ہے, یہ ملک سے محبت کرنے والا ہے. یہ گواہی آپ دے رہے ہیں. اب اگر آپ کسی شخص کو محض اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ وہ آپ کی پارٹی کا ہے, باوجود یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نااہل ہے, لیکن چونکہ آپ کا اس پارٹی سے تعلق ہے, تو یاد رکھیں ایسا ووٹ دینا آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہے. بعض لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے ووٹ اسی کو دینا ہے. کچھ بھی ہو جائے ووٹ اسی کو دینا ہے. یہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے. اسلام نے معیار مقرر کیا ہے, پیمانہ مقرر کیا ہے. حق اور باطل کو جانچنے کا پیمانہ ہے. آپ اس کو جانچیں, وہ حق پر ہے, امانت دار ہے, دیانت دار ہے, کرپٹ نہیں ہے, خائن نہیں ہے, محب اسلام محب وطن ہے, آپ اس کو ووٹ دیں. اگر وہ آپ کی پارٹی کا ہے تب بھی اس کو ووٹ دیں, اگر وہ آپ کی مخالف پارٹی کا ہے تب بھی اس کو ووٹ دیں. اگر آپ کسی کو اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ میرا بھائی الیکشن میں کھڑا ہوا ہے, میرا چچا کھڑا ہوا ہے, میرا والد کھڑا ہوا ہے, اور میرے کو پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن چونکہ میرا والد ہے, چونکہ میرا بھائی ہے, چونکہ میرا چچا زاد ہے, اس لیے میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں, اس طریقے سے بھی اگر وہ نااہل ہے اس کو ووٹ دینا ناجائز, حرام اور گناہ کبیرہ ہے. تو نہ اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر, نہ اپنے سیاسی تعلقات کی بنیاد پر, نہ اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر کہ بھائی میں اس کو ووٹ دوں گا تو میرا یہ کام نکال دے گا, یہ نکال دے گا, کل میرا تھانے میں مسئلہ ہوگا تو فون کر دے گا فلاں فلاں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے نااہل, لیکن میرا ذاتی کام یہ کر دے گا, میرے ساتھ اس کا تعلق ہے, میں اس کو ایک فون کروں گا تو میرا کام ہو جائے گا. باوجود یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نااہل ہے, لیکن اپنے ذاتی مفاد کو آپ اجتماعی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں, یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے, علماء نے لکھا ہے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی ذات تک محدود ہوتے ہیں. مثلا کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا, کوئی روزہ نہیں رکھتا, کسی نے حج نہیں کیا, یہ ایسے گناہ ہیں جو اس کی ذات کی حد تک ہیں. نماز نہیں پڑھی, کل اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے نمازوں کی قضا کر لے گا, روزوں کی قضا کر لے گا, تو توبہ کرے گا, گناہ معاف ہو جائے گا, اس کی قضا کر لے گا. لیکن بعض گناہ اجتماعی ہوتے ہیں جس سے توبہ ممکن نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ نے کسی نااہل آدمی کو جانتے بوجھتے, آپ کو پتہ ہے یہ آدمی نااہل ہے, آپ نے اس کو ووٹ دے دیا, کل وہ اسمبلی میں پہنچتا ہے, اسلام کے خلاف کوئی بل پاس کرتا ہے, ملک کو وہ سیکولرزم کی طرف لے کر جا رہا ہے, ملک کو وہ لبرلزم کی طرف لے کر جا رہا ہے, وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, وہ پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے, وہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے. آپ توبہ کر بھی لیں, اس کے یہ سارے گناہ آپ کو ملتے رہیں گے. 5 سال تک وہ اسمبلی میں ہے, جو بل وہ پاس کرے گا اچھا یا برا سارا آپ کے کھاتے میں آئے گا. جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا, کہ آپ نے کہیں کنواں کھدوا دیا, لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں, جب تک وہ کنواں ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. گناہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. بعض گناہ انسان کی ذات کی حد تک ہوتے ہیں, توبہ کیا بات ختم. بعض گناہ جاری ہوتے ہیں, آپ کے توبہ کرنے کے باوجود بھی وہ سارا, اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا. جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا
اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، جو جو اس پہ عمل کرے گا اس کا ثواب بھی ملے گا، جس نے کوئی غلط کام جاری کیا اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا، جو جو اس پہ عمل کرے گا اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ اس لیے یہ بات اچھے طریقے سے بہت واضح انداز میں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے، یہ سیاست دین کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ اسلام نے جیسے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا، ان ساری چیزوں کا حکم دیا ہے، اسی طرح اس بارے میں بھی بہت واضح تعلیمات دی ہیں جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی خفا نہیں، بالکل واضح تعلیمات ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اس حوالے سے مزید بھی کچھ اہم باتیں ہیں کہ کون اہل ہوتا ہے، کون نااہل ہوتا ہے، شریعت کس کو اہل سمجھتی ہے، کس کو نااہل سمجھتی ہے، اور پھر ہمارے ہاں الیکشن کمپین میں کیا کیا شرعی خرابیاں پائی جاتی ہیں، کس طریقے سے ہم اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب